زین کے آفس اور گڑیا کے اسکول جانے کے بعد میں جلدی جلدی گھر کا پھیلاوا سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ میرا بیٹا شعیب سو رہا تھا اور میں چاہ رہی تھی کہ اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے کافی کام نپٹا لوں، کیونکہ پھر 1.5 سالہ صاحبزادے کے اپنے نخرے شروع ہو جانے تھے۔ حد ہی یہ بے پرواہی کی۔ میں نے زین کا گیلا تولیہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی سے اٹھایا، جسے وہ ناشتے کے دوران وہیں چھوڑ گئے تھے۔ ہر چیز تیار رکھنے کے باوجود انہیں صبح صبح ہڑبڑی مچانے کی عادت تھی۔ میری حد سے زیادہ نفاست پسندی کو وہ سراہتے تو تھے، لیکن خود ویسے ہی بے پرواہ تھے۔ شادی کے بعد کا شروع کا عرصہ میں نے انہیں یہ سکھانے کی بہت کوشش کی کہ اب جہاں سے جو چیز لیں استعمال کے بعد وہیں رکھ دیں، تو دوبارہ ضرورت کے وقت پریشانی نہیں ہوگی اور گھر بھی سیٹ رہے گا۔ لیکن اب میں نے ہی ان کی اس عادت سے مفاہمت کر لی تھی۔ بچوں کے کھلونے باسکٹ میں سمیٹ کر میں نے کوشن وغیرہ ترتیب سے رکھے اور سٹنگ روم کو اس حد تک ترتیب دے دیا کہ اگر کوئی اچانک آ جائے تو شرمندگی نہ ہو۔ پھر میں نے کچن کا رخ کیا تاکہ شعیب کے اٹھنے سے پہلے سالن چڑھا دوں۔ گوشت کا پیکٹ ناشتے کے دوران ہی فریج سے نکال دیا کرتی تھی تاکہ جلد کھانا تیار کر کے اس ٹینشن سے نجات ملے کہ آج کیا پکے گا۔ سارے گھر کی صفائی، برتنوں کی دھلائی، واشنگ مشین لگانا اور باتھ رومز کی دھلائی وغیرہ یہ سب کام وقفے وقفے سے دن بھر چلتے رہتے تھے۔ تیزی سے کام کرنے کے باوجود مجھے ظہر کی نماز پڑھنے تک 3 بج ہی جایا کرتے تھے۔ ابھی میں مٹر کی ٹوکری لے کر چھیلنے بیٹھی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر میں یہی سمجھی کہ کوئی واشنگ پاؤڈر یا کسی اور پروڈکٹ کی پبلسٹی کرنے والوں میں سے ہوگی، کیونکہ وہ خاصے معقول حلیے میں تھی۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ گویا ہوئی۔ ہم کل ہی آپ کے سامنے والے فلیٹ میں شفٹ ہوئے ہیں۔ دراصل مجھے آملیٹ بنانے کے لیے پیاز چاہیے تھے۔ اگر آپ… ارے آئیے میں دیتی ہوں پیاز آپ کو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے اندر بلا لیا۔ کل میں نے سامنے والے فلیٹ میں سامان آتے تو دیکھا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون لوگ آئے ہیں۔ میرا نام ریشم ہے۔ اس نے ستائشی نظروں سے میرے گھر کی ڈیکوریشن کو دیکھتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ مجھے فریہ کہتے ہیں۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اسے پیاز ایک پلیٹ میں ڈال کر دی تو وہ بولی، ارے اتنی زیادہ نہیں، بس یہ 2 ہی کافی ہیں۔ اس نے پلیٹ واپس کچن میں رکھ دی اور لاؤنج میں آتے ہوئے کہا، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا، نہیں میں پھر آؤں گی۔ میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی ہوں، ان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں شعیب آنکھیں ملتا ہوا نمودار ہوا۔ وہ شاید بیل کی آواز سے اٹھ چکا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ میرے قریب آ گیا تو ریشم نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ ریشم نے آپ جناب کا تکلف نہ کیا، ویسے بھی وہ میری ہم عمر ہی تھی اور جلدی فری ہونے والی بھی لگتی تھی۔ شعیب کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر میں نے آگے بڑھ کر اسے ریشم کی گود سے لے لیا۔ اور کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ میرے شوہر آفس گئے ہیں، بینک میں سپروائزر ہیں، ایک بیٹی ہے 5 سال کی، وہ اسکول گئی ہے، اور ہم 2 تمہارے سامنے ہیں۔ میں نے شعیب کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا چلو میں پھر آؤں گی، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس نے دروازے تک جاتے ہوئے کہا، ہاں ضرور ضرور، کیوں نہیں۔ میں اخلا کر مسکرائی۔ نہ کرتے بھی اس نے 15 منٹ لگا دیے تھے۔ کچھ لوگ کتنی جلدی بے تکلف ہو جاتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے سوچا اور شعیب کو سیریلیک کھلانے کے لیے کچن میں لے گئی۔ ہمیں اس فلیٹ میں آئے تقریباً 2 ہی ماہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ یہ فلیٹ ہم نے ماہانہ ایک ساتھ ادا کرتے ہوئے تقریباً 5 سال میں حاصل کیا تھا۔ میں 2 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی اور سسرال میں بھی صرف ایک بڑی نند تھی، صالحہ آپی۔ بڑی ہی اچھی عادت کی تھیں۔ شادی کے بعد جب مجھے گھرداری کا کچھ تجربہ نہ تھا تو انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا اور ہمیشہ اچھے مشورے دیے۔ کھانا پکانا تو مجھے امی نے اچھی طرح سکھا دیا تھا، لیکن صالحہ آپی نے بھی مجھے بہت سی باتوں میں گائیڈ کیا۔ شادی کے بعد وہ دور ہوتا ہے جب ہم اسٹوڈنٹ لائف سے عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، لیکن جب سر پر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں کیا کیا مسائل ہیں۔ مجھے اگرچہ شروع سے ہی ایک ایسا گھر ملا جو مکمل طور پر میرا تھا۔ صالحہ آپی بھی شادی شدہ تھیں۔ زین کے والدین حیات نہ تھے۔ شروع میں جب زین کی نئی جاب تھی تو کچھ ہاتھ کھینچ کر خرچ کرنا پڑتا تھا، لیکن ان کی پروموشن کے بعد آمدنی کا تناسب بڑھا تو حالات بہتر ہو گئے۔
شادی کے 2 سال بعد ہم نے سالیہ آپی کے کہنے پر فلیٹ کی بکنگ کروا لی۔ اب جب کرائے کے گھر کے جھنجھٹ سے نجات مل گئی تو گھر کو سجانے سنوارنے میں زیادہ خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ اگلے چند روز میں ریشم نے انتہائی بے تکلفی سے میرے گھر میں آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک تیز ترار لڑکی تھی جو مجھے نت نئے مشورے دینا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ارے یہ کیا فری، تمہارے بال کتنے بے رونق ہو رہے ہیں، کبھی پارلر نہیں گئی کیا؟ میں گھبرا کر اپنے سر پر ہاتھ پھیرتی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، اصل میں کچھ الجھے ہوئے ہیں بال، ورنہ تو خوب تیل لگا کر پھر 4-5 گھنٹے بعد شیمپو کرتی ہوں۔ شاید کبھی فیشل کرانے بھی نہیں گئی نا تم؟ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فیشل تو میں گھر پر ہی کر لیتی ہوں، بھاپ لے لیتی ہوں، پھر کچھ دیر بعد کھیرے یا ٹماٹر لگا لیتی ہوں تو جلد کافی فریش ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے کہا، تم میرے ساتھ میرے والے بیوٹی پارلر چلنا، پھر دیکھنا تمہاری شخصیت پر 4 چاند لگ جائیں گے۔ اس نے اپنے تراشے ہوئے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ بھائی میرے شوہر کو تو میں ویسے ہی اچھی لگتی ہوں، تو پھر اتنی ٹینشن پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے یہ شوہر کی بھی تم نے کیا خوب کہی ہے، بھائی ان کو کیا پڑی ہے کہ بیوٹیشنز کے اضافی خرچے برداشت کریں؟ وہ اگر تم میں کوئی کمی دیکھیں گے بھی تو نہیں کہیں گے، تاکہ تم پارلر جانے کا نہ کہو۔ ہاں اگر تھوڑی سی موٹی ہو جاؤ تو شاید بار بار جتائیں گے، تاکہ پھر گھر کا کام تم خود کرو اور ماسی کی تنخواہ بھی بچے۔ اس کی بھی اپنی ہی منطق تھی۔ یہ کیا اوٹ پٹانگ بولے جا رہی ہو؟ بھائی میں تو اپنا سارا کام خود کرتی ہوں۔ زین تو کئی بار کسی نوکر کے بندوبست کا کہہ چکے ہیں، لیکن میں ہی منع کر دیتی ہوں۔ اب تو گڑیا بھی اسکول سے آ کر بھائی کے ساتھ کھیلتی ہے تو میں جلدی سے کام نپٹا لیتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مزید گویا ہوئی، تم بس گھر کے کاموں میں ہی گھن چکر بنی رہنا تاکہ تمہارا شوہر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ارے نہیں ریشم، زین ایسے نہیں ہے۔ میں نے زین کا دفاع کیا، یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ فریہ میڈم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، ہرجائی اور دوسری عورتوں کو بیویوں سے زیادہ دلچسپی سے دیکھنے والے، اور اگر کوئی عورت انہیں اپنی طرف مائل کرے تو وہ سارا قصور عورت کے کھاتے میں ڈال کر بڑے اطمینان سے بے وفائی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ہر مرد اندر سے ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، بس موقع ملنے کی دیر ہے انہیں۔ میں ریشم کی بے سروپا باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتی تھی۔ آج کیا پکا ہے بھائی؟ زین نے ڈائننگ ٹیبل پر ڈونگے میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی پسندیدہ ماش کی دال اور آلو قیمہ، میں نے روٹیاں ٹیبل پر رکھتے ہوئے بتایا اور گڑیا کی گود سے شعیب کو لے لیا۔ ابھی ہم نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ گڑیا دروازہ کھولنے گئی تو واپسی میں اس کے ساتھ ریشم بھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کانچ کا ڈونگا ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، بھائی میں نے سوچا کہ کراچی میں جو یہ ہلکی پھلکی سردی ہو گئی ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاجر کا حلوہ تیار کر کے موسم انجوائے کیا جائے۔ لگتا ہے میں بالکل ٹھیک وقت پر آئی ہوں۔ اب وہ زین کے سامنے بے تکلف آ جایا کرتی تھی۔ ہم نے اسے کھانے میں شریک ہونے کے لیے کہا تو کہنے لگی، خالہ روٹیاں پکا چکی ہیں اور کھانے پر میرا انتظار کر رہی ہیں، اس لیے آپ کھائیں میں چلتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد کھانے کے آخر میں گاجر کا حلوہ کھاتے ہوئے زین نے تعریف کی، بھائی واہ، اس کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ پھر مجھ پر نظر پڑی تو کہنے لگے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو بھائی، 7 سال سے تمہارے ہاتھ کے کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اب اگر کسی اور کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانے کا اتفاق ہوا ہے تو قدرتی بات ہے، اچھا تو لگے گا ہی نا۔ ہاں واقعی حلوہ تو اچھا بنایا ہے، میں نے بھی زین کی تائید کی۔ اتوار کو ہم ٹی وی دیکھتے ہوئے کنو اور مالٹے وغیرہ سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ریشم حسب عادت شور مچاتی ہوئی آ گئی۔ فریہ یار اس کلر کا دوپٹہ ہے تو دے دو پلیز، شام میں نے ایک شادی میں جانا ہے۔ میرا دوپٹہ استری کرتے ہوئے جل گیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی جامنی قمیض لہرائی۔ میرے پاس بھی چونکہ اس کلر کا سوٹ تھا، اس لیے میں اپنی الماری میں سے دوپٹہ لینے بیڈ روم میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد جب میں واپس آئی تو ریشم زین کو کچھ بتا رہی تھی اور وہ بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ بھائی فریہ ان محترمہ کو تو ہاتھ دیکھنا بھی آتا ہے، کہہ رہی ہیں کہ آپ کی قسمت میں بڑی ترقی ہے اور آپ مستقبل میں بڑے دولت مند بھی ہو جائیں گے۔ اچھا آج تک تو ایک فلیٹ ہی بن پایا ہے، بینک سے قرضہ لے کر گاڑی خریدی ہے، اگر مستقبل میں امیر ہونے کے چانسز ہیں پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ ذرا میرا ہاتھ بھی تو دیکھو، دولت کا سنا ہے عورت کی قسمت سے ملتی ہے۔ میں نے دوپٹہ ریشم کو پکڑاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں تمہارا بھی ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا،
تمہارے ہاتھ میں دولت کے ساتھ ساتھ کچھ پریشانیاں بھی ہیں۔ میں نے فوراً ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، رہنے دو اپنی لکیروں کا علم، مجھے ان باتوں کا یقین نہیں ہے۔ اچھا بھائی، دوپٹے کا شکریہ، ابھی جا کر خالہ کے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ زین ابھی تک اپنے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے۔ میں ریشم کی خالہ کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی جب انہوں نے مجھ سے ریشم کے رشتے کے سلسلے میں بات کی۔ بیٹا تم کوئی اچھا رشتہ نظر میں رکھنا، مجھے اس لڑکی کی بڑی فکر ہے۔ جی خالہ کیوں نہیں، لیکن میرا زیادہ کہیں آنا جانا نہیں ہوتا نا، اس لیے کوئی خاص جان پہچان نہیں ہے۔ میں نے شعیب کو اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ آج ریشم کہیں شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، اس لیے اس کی خالہ گھر پر اکیلی تھیں۔ مجھے ان کے گھر جانے کا ٹائم کم ہی ملتا تھا، زیادہ تر ریشم ہی ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی۔ آج میں نے سوچا کہ کچھ دیر خالہ کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ خالہ یقیناً اس کی شادی کے لیے فکر مند تھیں، لیکن اس کے سامنے بات کرنے سے گریز کرتی تھیں، اس لیے ایک دو بار انہوں نے ہمارے گھر پر بات کی تھی، اور آج ریشم کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہ ذکر چل پڑا تھا۔ یہ جو اوپر کی منزل پر راشد صاحب رہتے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے بیٹا؟ لیکن خالہ وہ تو شادی شدہ اور 2 جوان بچوں کے باپ ہیں، ان کی بیوی کا بھی 6 مہینے پہلے ہی تو انتقال ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، ہاں تو ریشم کو اب دوسری بار کوئی ایسا ہی رشتہ ملنے کی امید ہے نا؟ کیا خالہ؟ دوسری بار کیا مطلب آپ کا؟ اے لو، تو کیا اس نے تمہیں اتنے دن میں اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا؟ پچھلے سال ہی تو چھوڑا ہے اس کے شوہر نے اسے، وہ بھی شادی کے 2 سال کے بعد۔ خالہ نے عجیب انکشاف کیا۔ شام کو جب ریشم نے اپنی شاپنگ کی تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے گھر کا چکر لگایا تو میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تم نے مجھے اپنی زندگی کی اتنی اہم بات اب تک کیوں نہیں بتائی تھی ریشم؟ لو بھلا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ جو بیت گیا سو بیت گیا، اب گڑھے مردے اکھاڑنے سے کیا فائدہ؟ مجھے گزرے ہوئے کل سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو صرف مستقبل پر نظر رکھتی ہوں، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ لیکن آخر یہ سب ہوا کیوں؟ مجھے کرید لگی ہوئی تھی۔ میں نے ریشم کا جائزہ لیتے ہوئے سوچا، ٹھیک ٹھاک ہی تو تھی، خود کو بہت بنا سنوار کر رکھتی تھی، تو پھر کیا وجہ تھی کہ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا؟ میں نے خالہ کے پرپوزل کے بارے میں بتایا تو وہ خوب ہنسی اور بولی، اگر دوسری شادی کسی شادی شدہ مرد سے ہی کرنی ہے تو کوئی ہینڈسم سا بندہ کیوں نہ ہو، پھر راشد صاحب جیسا بونگا ہی رہ گیا ہے کیا؟ اور وہ بات تو بیچ میں ہی رہ گئی کہ تم لوگوں کی علیحدگی کیوں ہوئی تھی؟ آخر میں نے پھر پوچھا، ارے چھوڑو نا یار، پرانی باتیں ہیں، کس لیے کرید رہی ہو؟ اس نے بالوں کو ایک ہاتھ سے سیٹ کرتے ہوئے کہا، پھر بولی، عجیب انسان تھا وہ، باہر بھی میرے ہوتے ہوئے ادھر ادھر تکتا رہتا تھا۔ جب اس کی یہ عادت جاننے کے بعد میں نے اس بارے میں اسے منع کیا تو کہنے لگا اس میں حرجی کیا ہے۔ کچھ عرصہ تو میں نے برداشت کیا، جو نہ مانا تو ایک دن میں نے کہا کہ دوسری عورتوں کے ساتھ رائے رسم بڑھانا اگر بری بات نہیں ہے تو پھر میں بھی اپنے چند دوست بنا لوں گی۔ اس بات پر وہ بپھر گیا۔ بس پھر بات اتنی بڑی کہ میں نے سوچا ایسے شخص کے ساتھ رہنا ہی فضول ہے، اس نے بھی شاید کسی اور کو سیٹ کر رکھا تھا، لہٰذا ہمارے راستے الگ الگ ہو گئے۔ دیکھو ریشم، یہ تو ساری غلط باتیں ہیں، مرد کے ساتھ ٹکر لینے کی بجائے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہیے۔ جھگڑے سے تو مرد کسی بھی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، نرمی اور پیار سے شاید وہ کبھی نہ کبھی رائے راست پر آ ہی جاتا ہے۔ ارے چھوڑو فریہ، تم بھی پتہ نہیں کیا باتیں کرتی ہو، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، مرد اپنی بیرونی سرگرمیاں نہیں چھوڑتے اور ہم عورتوں کو ہی معاشرتی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ کیوں بھلا؟ ویسے میں تو کسی کی پرواہ نہیں کرتی، جو میرے جی میں آتا ہے بس وہی کرتی ہوں۔ آج کل تو 3rd فلور والے آصف صاحب پوری طرح میرے شکنجے میں ہیں، اس نے قدرے آگے جھکتے ہوئے آہستہ آواز میں بتایا، اور پھر کہکا لگاتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے حیرت اور ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، پلیز مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کرو۔ میں نے بچوں کے کمرے کی طرف رخ موڑتے ہوئے آواز لگائی، گڑیا آؤ بیٹا، ہوم ورک کروا دوں آپ کو۔ اچھا جا رہی ہوں میں۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ گئی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد سوچا کہ اس قسم کی لڑکی سے تو کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے جو اخلاقی اقدار سے بغاوت کر رہی ہو۔ بس محلے داری کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دوستی اچھی نہیں اس لڑکی سے۔ رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے آنکھیں سکیڑ کر ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے زین کو جگایا، اتنے میں دستک کے بعد گھنٹی بھی بجا دی گئی تھی۔ زین نے دروازہ کھولا تو ریشم ہراساں سی کھڑی تھی، مجھ پر نظر پڑتے ہی بولی، فریہ، خالہ کی طبیعت بہت خراب ہے،
اگر آپ لوگ انہیں اسپتال پہنچانے میں میری مدد کر دیں تو۔ میں گاڑی کی چابی لے آؤں، پھر چلتے ہیں، زین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ خالہ کو ہسپتال لے گئے۔ میں نے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، لیکن زین نے کہا کہ بچے گھر پر اکیلے نہیں چھوڑے جا سکتے، اس لیے تم گھر پر ہی رہو، فکر نہ کرو، میں فون کر دوں گا۔ صبح 6 بجے کے قریب زین واپس آئے تو پتہ چلا کہ خالہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ شوگر تو انہیں پہلے سے ہی تھی۔ اگلے دن انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تو میں زین کے ساتھ انہیں دیکھنے گئی۔ ریشم اب مطمئن تھی اور بار بار ہمارا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب ریشم اور خالہ گھر آ گئیں تو میں ریشم سے کھچی کھچی رہنے کے باوجود کبھی کبھار خالہ کو دیکھنے لگی۔ چند روز بعد خالہ کافی بہتر ہو گئیں تو میں نے بھی جانا کم کر دیا۔ میرا رویہ دیکھتے ہوئے ریشم بھی ہمارے گھر کم ہی آتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے شوہر کی بے وفائی کا بدلہ دنیا کے ہر مرد سے لینا چاہتی تھی۔ اس معاملے میں اس کا کردار کافی پست ہو چکا تھا۔ سالیہ آپی بڑے دن بعد آئیں۔ کھانے کے بعد جب بچے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے تو ہم دونوں اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران سالیہ آپی بھی کہنے لگیں، تم نے کسی زیور کا آرڈر دیا ہوا تھا، کیا بنوایا ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ کون سا زیور؟ سالیہ آپی اور میں، ہم دونوں نند بھاوش ایک ہی جیولر کے پاس سے زیورات وغیرہ خریدا کرتے تھے۔ میری حیرت پر سالیہ آپی برا مان کر بولیں، اچھا اب دکھانا نہ چاہو تو اور بات ہے، تمہاری مرضی۔ لیکن سالیہ آپی، میں تو کافی عرصے سے جیولر کے پاس گئی ہی نہیں، آپ کون سے زیورات کی بات کر رہی ہیں؟ چند روز پہلے میں اپنی چوڑیاں پالش کروانے گئی۔ جیولر نے مجھ سے کہا کہ زین بھائی نے جو سیٹ اپنی مسز کے لیے بنوایا تھا وہ تیار ہے، لینے کب آئیں گے؟ میں گم سم سی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سالیہ آپی کے جانے کے بعد میں یہی سوچتی رہی کہ شادی کی سالگرہ یا عید وغیرہ بھی نہیں ہے کہ زین میرے لیے سیٹ بنواتے، کوئی پروموشن بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے سیٹ کے متعلق زین سے پوچھنا چاہیے یا خود ہی بتا دیں گے۔ 2-4 دن اسی شش و پنج میں گزر گئے کہ ایک دن سالیہ آپی کا فون آیا، سنو فریہ، میں نے آج زین کو کسی لڑکی کے ساتھ ہوٹل سے نکلتے دیکھا ہے، ذرا دھیان رکھنا اس کا اور پوچھنا کہ کون تھی وہ۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہی تھیں لیکن میرا دماغ موف ہو رہا تھا۔ شام تک جلے پیر کی بلی کی طرح سارے گھر میں گھومتی رہی، کہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ دل کی وسوسوں نے گھیرا ہوا تھا۔ زین آفس سے لوٹے تو بڑے خوشگوار موڈ میں کپڑے بدل کر چائے کے لیے آ بیٹھے۔ میں نے چائے کا کپ انہیں پکڑاتے ہوئے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ الفاظ ڈھونڈنا مشکل ہو رہا تھا کہ میں ان سے کیا سوال کروں۔ چائے پی کر خود ہی بولے، کیا بات ہے فریہ، چپ چپ کیوں ہو؟ آج آپ کون سے ہوٹل میں گئے تھے؟ میں نے ان سے اچانک ہی پوچھ لیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ تم نے کہاں دیکھ لیا مجھے؟ ان کے بدلتے تیور دیکھ کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ آپ بتائیں، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ہوٹل میں گئے تھے؟ انہوں نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور بولے، میرا خیال ہے اب مجھے چھپانا نہیں چاہیے، میں نے 2 ماہ قبل ریشم سے شادی کر لی ہے۔ ان کے انکشاف نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ مجھے لگا جیسے میں طوفانی آندھیوں کے بیچ میں تنہا کھڑی ہوں اور میرے چاروں طرف میرے آشیانے کے تنکے بکھرے پڑے ہیں۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ میری کیفیت دیکھتے ہوئے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئے، دیکھو فریہ، یہ گھر تمہارا ہے، میں ریشم کو الگ رکھوں گا۔ میں نے ان کا ہاتھ زور سے جھٹکا اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ زین صاحب، خوب، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ گھر میرا ہے جسے ہم نے مل کر اس لیے آشیانہ بنایا تھا کہ ہم اس میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ میری بے خبری میں ایک عورت نے میرے گھر میں نقب لگائی، اب میں یہاں کس حیثیت سے رہوں گی؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچو ذرا، لوگ 2 بیویوں کے ساتھ بھی تو رہتے ہیں نا۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ غصے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں نے سہمے ہوئے بچوں کو ساتھ لپٹایا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ کئی گھنٹے رونے کے بعد تھک کر بیٹھی اور دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو میں نے آئندہ کے بارے میں سوچا۔ اگر میں ان بچوں کے ساتھ میکے چلی جاؤں تو بھابیاں مجھے کتنے دن برداشت کریں گی؟ یہی کیا کم ہے کہ زین نے مجھ سے یہ گھر نہ چھینا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ بچوں سے ان کے باپ کو دور نہ کروں۔ مجھ سے تو میرا شوہر چھین ہی چکا ہے، اب باقی زندگی اس مفاہمت کے ساتھ گزارنی ہے تو کوئی انتہائی فیصلہ کروں۔ اس سارے معاملے میں قصوروار کون تھا؟ ریشم، جس نے میرے ہی گھر دوستی کی آڑ میں لوٹ لیا، زین، جنہوں نے میری محبت اور رفاقت کا یہ صلہ دیا، یا پھر قصوروار میں خود ہی تھی جو شوہر پر اعتبار کر کے غافل ہو گئی تھی؟
یہ سوچے بغیر کہ مرد کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔